لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس وقت وہاں موجود ہیں، اور عموماً جب بھی کوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کافی چلنا پڑتا ہے۔ اس چلنے کی وجہ سے بعض اوقات یا رش کی وجہ سے کچھ لوگ ویل چیئر پر طواف کرنا شروع کرتے ہیں، اور آج کل جیسے الیکٹرک گاڑی، بائک یا عام نارمل ویل چیئر کرایہ اس کا دے کر حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے طواف یا سعی یہ کر لیتے ہیں۔ اور حج یا عمرے کے علاوہ بھی جب نفلی طواف ہوتے ہیں تو نفلی طواف بھی اس طرح بیٹھ کر ویل چیئر پر کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ کیا بلا عذر جس آدمی کو چلنے کی طاقت موجود ہو اور وہ ویسے ہی ویل چیئر پر یا الیکٹرک گاڑی پر وہ طواف سعی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ جو ایسا مریض ہو جو چل نہیں سکتا یا اس طرح کا معذور ہو گئی، جو چلنے پر قدرت نہیں رکھتا، چل ہی نہیں پاتا، تو اب اس کو گھسٹ کر یا کسی کے کندھوں پر یا ڈولی میں یا ویل چیئر پر یا الیکٹرانک ویل چیئر پر وغیرہ، تو اس کو طواف کی اجازت ہوتی ہے شریعت میں۔ اس پر کوئی کفارہ نہیں کہ یہ واقعی یہ کہ معذور ہے، مجبور ہے۔ باقی اب تھک گیا تو تھکن اتار کر بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ تھکن ہے اس لیے گاڑی میں بیٹھ گئے، تھکن عذر نہیں ہے۔ اسی طرح خالی مطلب ہے کہ تھوڑی بہت نقاہت ہے، کمزوری ہے، چلنا دشوار ہو رہا ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ اجازت نہیں ہے، بلکہ پیدل ہی طواف و سعی کرنی ہے۔ البتہ اگر کسی نے پھر بھی گاڑی پر ویل چیئر پر الیکٹرانک گاڑی پر بغیر اجازت شرعی طواف کیا تو اس نے گناہ کا کام کیا، حکم شریعت کی خلاف ورزی کی، اور اب اس پر کفارے بھی آئیں گے۔ جیسے کہ 4 پھیرے اگر گاڑی پر اس نے کیا، فرض طواف 4 پھیرے دم کی صورت ہے نا، 4 پھیرے اگر اس نے گاڑی پر طواف کیا بغیر اجازت شرعی، شریعت کی اجازت نہیں تھی، تو اب اس پر ایک دم لازم آئے گا، دم دینا ہوگا، اور 4 یا اس سے زیادہ پہ پورا کر دیا تو بھی گاڑی پہ ایک دم اس پر آئے گا۔ کم پھیرے کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی رقم کا کفارہ آئے گا۔ رقم دے یا جو بھی کوئی چیز، کپڑا، کنک وغیرہ، اناج، صدقہ فطر کی مقدار یہ۔ نفل طواف، نفل طواف میں بھی مطلب یہ ہے کہ دم کی صورت ہیں، اگر وہ صورت نہ پائی گئی تو 7 پھیرے کے ایک پھیرے کے بدلے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جن 7 پھیرے اس نے ویل چیئر پر کیے تو اس کو کرنے نہیں چاہیے، لیکن کر لیے بغیر اجازت شریعت، تو اب یہ کہ وہ ایک پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے دم جو ہوتا ہے نا، اس میں قربانی کی شرائط کے مطابق ایک بکرا سمجھو کاٹنا ہوتا ہے، اور اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، نہ غنی یعنی مالدار کو کھلا سکتے، بلکہ یہ فقراء پر تصدق ہوگا، غریبوں میں، مسکینوں میں یہ گوشت دیا جائے گا، دینا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ذبح کے لیے حرم کی حد کے اندر یہ کرنا ضروری ہے۔ اور صدقہ جو دینے کا ہے، جیسے وہ صدقہ افضل یہی ہے کہ حرم کے فقراء کو دے، ورنہ اپنے وطن آ کر بھی دے سکتا ہے صدقہ، دم نہیں دے سکتا، دم وہیں بھجوانا ہوگا حرم میں۔ اور اگر ان صورتوں میں جن میں یہ صدقہ یا دم واجب ہوا ہے، اگر یہ مکہ شریف میں ہے اب تک اور یہ غلط کر چکا ہے، تو اس پر کمپلسری ہے کہ یہ اس کو دوہرا لے، نئے سرے سے اس نیت سے طواف کر لے کہ جو میری غلطیاں ہوئی تھی میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں، یا صحیح بھی ریپیٹ کر لے۔ اگر یہ اپنے وطن آ گیا جیسے، تو اب اس کو چاہیے کہ یہ وہ جو دم
اگر ممکن ہے تو فون کے ذریعے، اب تو بہت ذرائع ہیں، کسی جاننے والے کو کروا دے دم، اور صدقہ بھی بھلے یہاں دے دے یا وہاں کے فقراء کے لیے کسی کو وکیل کر دے حرم کے فقراء کو دینے کے لیے، یہ پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انتظار نہ کرے، دے دے۔ وطن چلا گیا تو اب تو لوٹانا مشکل ہے، تاہم اگر یہ بولتا ہے میں آئندہ سال جاؤں گا یا رمضان میں عمرے پہ جاؤں گا تب کر لوں گا، تو یوں بھی یہ کر سکتا ہے، واپس جب آئے گا تو اپنا یہ جو بھی تھا وہ کر لے، تو اس دم وغیرہ جو بھی ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ یہ جب اس پر واجب ہو گیا تو یہ اس کو یہ کر دے، یوں تو واجب ہے، اگر وہ لوٹاتا نہیں ہے پھر تو نہیں دے گا تو گناہ گار ہے۔ یہ دم کا سنتے نا لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے کہ پیسے دینے پڑتے ہیں وہ جانور کے، تو بولے گا اللہ معاف کرے گا، یہ تجربہ ہے میرا، لیکن یار اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، وہ آپ حج نہ بھی کرتے تب بھی اللہ کریم بخشنے والا ہے۔ اب حج پہ لاکھوں روپے خرچ کیے، 200-500 ریال میں کیوں پیچھے ہٹتے ہو یار؟ یہ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے حج کا حکم دیا ہمیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی صحیح کا بھی ہے، صحیح بھی جس پر شریعت نے اجازت نہیں دی، اگر وہ الیکٹرانک گاڑی پر یا گھسٹ کر یا ویل چیئر پر یا کسی بھی سواری پر یا کندھے پر کسی کے کیا، اس نے اپنے پاؤں پر نہیں کی، تو یہ اس پر بھی سزائیں ہیں کہ اگر 7 پھیرے اس نے اسی طرح کیے تو اس پر دم ہے، اور اگر 4 پھیرے کیے تب بھی دم ہے، اگر 4 سے کم کیے ہیں تو جا کر اس پر ایک صدقہ ہے، اور صحیح نفل نہیں ہوتی، یہ واجب ہے، تو اس پر وہ دم اور صدقے ہی کی صورت ہے، معافی کی صورت وہی کہ دوبارہ صحیح کر لے۔ یہاں پر ایک وضاحت بھی کرنی تھی کہ دارالفتح سنت سے ایک فتویٰ جاری ہوا تھا جس میں پہلے یہ ڈیٹیل تفصیل بیان نہیں ہوئی تھی، اور مطلق حکم ہی بیان ہوا تھا کہ واجب طواف ہو یا فرض طواف اور نفل طواف، کوئی بھی اگر بلا عذر بیٹھ کر کیے تو سب پر دم کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ تاحال اس مسئلے پر مزید جب تحقیق ہوئی اور اسی ہفتے دارالفتح سنت سے ایک باقاعدہ فتویٰ جاری ہوا ہے جو کہ دارالفتح سنت کی فیس بک پیج پر اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے، اور اس میں ڈیٹیل اور تفصیل وہی ہے جو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس سابقہ فتوے سے رجوع بھی کیا ہے، اور اس دوران جو سوشل میڈیا پر دارالفتح سنت کے بھی مختلف سلسلوں میں یہ مسئلہ ایک ہی شق کے ساتھ بیان ہوا کہ تمام صورتوں پہ یہ دم لازم ہے، تو اس سے بالکل رجوع کرتے ہیں، اور اس کا یہ ازالہ بھی ہے کہ فرض اور واجب طواف یہ بلا عذر اگر کسی نے بیٹھ کر کیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں ہے تو لازم ہے کہ اس کا اعادہ کر لے، اور اگر وطن آ چکا ہے تو پھر دم ہے، اور اگر پھر بھی کوئی اسی سال یا بعد میں واپسی جا کر اس کو دوبارہ لوٹا لیتا ہے تو بھی اس کا دم ساقط ہو جائے گا۔ جبکہ نفل طواف اگر کسی نے بلا عذر بیٹھ کر کیے ہیں تو پھر اس پر ہر چکر کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ہے، 7 چکر اگر بیٹھ کر کیے ہیں تو 7 صدقہ فطر وہ ادا کریں۔